اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے مذاہب کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس مسجد کے مکمل ہونے سے قبل حضرت داؤد کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسجد کو مکمل کرنے کی وصیت کی، جنہوں نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ اپنی عصا یعنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ دنیا سے آپ علیہ السلام جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جسم مبارک عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ جب آپ علیہ السلام حیات تھے تو جنوں کو رات کی رخصت مل جاتی تھی، لیکن اب آپ کی وہاں مسلسل موجودگی کی وجہ سے جنوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ سے رخصت مانگتے، سو انہوں نے دن رات کام کیا بغیر کسی چھٹی کے۔ انہوں نے 4 سال تک دن رات برابر کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر کھڑے ہیں اور جسم مبارک میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ چونکہ اس مسجد کی تعمیر آپ کی نگرانی میں ہوئی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر، ہیرے موتیوں اور یاقوت سے بنوایا۔ جیسے ہی اس مسجد کی تعمیر کا وقت مکمل ہونے کو آیا تو آپ علیہ السلام کی اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا گیا۔ پھر لوگوں اور جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خدام کی تعداد 4000 ہو گئی اور خدام کے سرداروں کی تعداد 70 سے زیادہ ہو گئی۔ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور جتنا عرصہ وہ مکہ مکرمہ میں رہے، اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی واقع ہوئی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس واقعے کے کئی 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے اپنی عبادت گاہ ایک اور جگہ پر تعمیر کرنا شروع کر دی اور ان میں بغاوت کا مادہ پیدا ہو گیا۔ پھر کافی عرصے تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت قائم رہی اور انہوں نے
یہودیوں کو اپنے علاقے میں آنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ بازنطینی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کا محافظ قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 1282 سال تک اس جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، جن میں زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنے کی سازش کی مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم و ستم کو ہی امن پر ترجیح دی اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ خدا فلسطین والوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں یہودیوں کے شر سے آزاد کرے اور محفوظ رکھے۔